کریں وہ نوجوان جو شب عاشور یہاں ماتم کریں گے تو صرف وہ اس لیے نہیں کہ وہ شیعہ گھرانوں میں پیدا ہو گئے تو ان کی میراث ہے. یہ میں نے عیسائیوں کی بات بتائی. نیپال میں، تبت میں آج بھی نوجوان لڑکے عاشور کے دن صبح اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں چھریاں لے کر اور جنگل میں پہنچتے ہیں اور قمیصیں اتار کے چھریاں مارنا شروع کرتے ہیں یا حسین کہہ کے. نیپالی بودھ مذہب رکھنے والے یا حسین کہہ کے، اور اس کے بعد وہ مر جاتے ہیں. چھری مار لیتے ہیں اور مر جاتے ہیں. ان کی موت واقع ہو جاتی ہے کئی سو نوجوانوں کی، اور اس کے بعد شام کو وہ اٹھ کر اپنے گھر ٹھیک ہو کے واپس آ جاتے ہیں. جس کا دل چاہے جا کے دیکھے کہ کیسے مرتے ہیں اور کیسے جیتے ہیں. مرتے بھی دیکھا گیا ہے انہیں اور زندہ ہوتے بھی دیکھا گیا ہے، اور پوچھا بھی گیا کہ بھائی جب مر جاتے ہو تو زندہ کیسے ہوتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں شام کو کوئی آتا ہے اور اپنے پیر سے ہمارے زخموں پر مس کرتا جاتا ہے، اٹھو گھر جاؤ، اٹھو گھر جاؤ. ہم پوچھتے ہیں کون؟ تو آواز آتی ہے عباس، عباس. ہاں، ان تاریک جنگلوں میں، گھنے جنگلوں میں تبدیلی مشکل ہے تو کیسے لائے گا؟ تبدیلی آئے گی جب مہدی آئے گا. تبدیلی مشکل ہے تو کیسے لائے گا؟ تبدیلی آئے گی جب مہدی آئے گا. تبدیلی مشکل ہے تو کیسے لائے گا؟ تبدیلی آئے گی جب مہدی آئے گا. تبدیلی مشکل ہے. ہاتھ چنر حیدری سب کو پیادا. تبدیلی مشکل ہے تو کیسے لائے گا؟ تبدیلی آئے گی جب مہدی آئے گا. تبدیلی مشکل ہے تو کیسے لائے گا؟ تبدیلی آئے گی جب مہدی آئے گا. تبدیلی مشکل ہے تو کیسے لائے گا؟ تبدیلی آئے گی جب مہدی آئے گا. رضا زیدی کے پاس رکھا ہے. جملہ بتا دو کیا ہے؟ جلدی سے مجھے آپ بتائیے علی بادشاہ کب آیا؟ اچھا نہیں تھک گئے ہیں؟ چلے اندر والے چپ رہے، باہر والے بٹھائیں. علی کب آیا؟ 13 رجب کو. جانتے وقت کیا تھا؟ فجر کا. 13 رجب. بسم اللہ. نعرہ حیدری. بسم اللہ. ظفر صاحب کا، فرحان علی صاحب کا. اچھا 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 اچھا. میں تو پھر بھی جلدی آیا ہوں. ابھی تو بہانی جشن اب آ رہے ہیں. بسم اللہ. جشن مبارک ہو. ہاں نہیں ایسی بات نہیں ہے. وہ مولا سلامت رکھیں. اچھا ارادہ بات کروں، بات مکمل کروں. کب آیا ذوالقرنین؟ 13 رجب. یعنی کب؟ صبح کے وقت. ظفر شاہ جی، دلاور شاہ جی، شہید محسن نقوی کی روح کو سلام کرنے کے لیے میرے بھائی نے کہا کہ میں صرف ڈی جی خان حیدریہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ وہاں شہید محسن نقوی صاحب جیسی ہستی پلی بڑی اور وہاں آرام کر رہی ہے. تو توجہ کیجئے گا، آپ تو سارے شاعرانہ مزاج والے لوگ بیٹھے ہیں. آیا 13 رجب کو فجر کے وقت. 13 رجب فجر کا وقت. یا بھیجنے والے کو پتا، یا آنے والے کی ماں کو پتا، یا بستر پر محمد کو پتا، یا گھر میں ابو طالب کو پتا.
توجہ توجہ جاگے. نہیں جملہ تو میں نے آگے کہنا ہے. مانگی ہوئی خیرات ہے, ہر شب علی سے مانگی ہے. توجہ کیجئے گا. شاہ جی یا اللہ کو پتا, یا بی بی کو پتا, یا رسول کو پتا, یا ابو طالب کو پتا. جیسے ہی علی آیا نا, ابو طالب اپنے بستر سے اٹھے اور فوراً بیت اللہ کی طرف رخ کیا. السلام علیکہ یا امیر المومنین. توجہ, تھکنا نہیں ہے, تھکنا نہیں ہے. کیا کہا؟ السلام علیکہ یا امیر المومنین, اے مومنوں کے امیر میرا سلام. اچھا, ابو طالب نے کہا کہ 13 رجب کو فجر کے وقت علی آیا ہے. یہ خاموشی میں چاہتا تھا تاکہ مجمع اور یہ جتنے لاتعداد لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں نا, ایک بار خاموشی ہو, اور پھر جب یہ علی کے نام کی دھمال ڈالیں گے تو بھی پتہ چلے گا. سرکار ابو طالب نے سوچا علی 13 رجب کو فجر کے وقت آیا, کہ چلو آج وہ جو مکہ میں پادری بنا بیٹھا تھا اور ہر ایک کو ذائچہ بناتا تھا کہ فلاں بچہ کب پیدا ہوگا, وہ کن خصوصیات کا مالک ہوگا, وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا. ابو طالب کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا, پہلی بار یہ بات کہہ رہا ہوں. ابو طالب کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں جاؤں اور اسے جا کر پوچھوں کہ بتا 13 رجب کو فجر کے وقت اس وقت میں آنے والا بچہ کن صفات کا مالک ہوگا. یہ سوچ کر ڈی جی خان والوں سوچ میں نہ پڑنا, چلو نجف اور مکہ چلتے ہیں. ابو طالب پادری کے پاس آئے, احترام ابو طالب میں پادری کھڑا ہوا. کیوں آئے؟ ابو طالب کہتے ہیں ذرا ایک ذائچہ بنا. کیا؟ ذرا دیکھ تو صحیح, 13 رجب فجر کے وقت اتنے بج کر اتنے منٹ پر ایک بچہ پیدا ہوا ہے, بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا. ایک بچہ آیا ہے, بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا. صفتین کوسا مجھے حیدریہ مسجد کے اس ممبر کی عظمت کی قسم. پادری نے پرچہ اٹھایا, کاغذ قلم لیا, ایک ذائچہ بنایا, دیکھا, پھاڑ دیا, دوسرا لیا, بنایا, پھاڑ دیا, تیسرا لیا, بنایا, پھاڑ دیا, چوتھا لیا, بنایا, پھاڑ دیا. جب لاتعداد ذائچے بناتا رہا, پھاڑتا رہا, ابو طالب نے کہا بتاتا کیوں نہیں کہ 13 رجب کو اتنے بجے جو بچہ آیا وہ کیا ہوگا. پادری کھڑا ہو کر کہنے لگا ابو طالب جو وقت تو بتا رہا ہے اس میں اللہ تو پیدا ہو سکتا ہے, بچہ پیدا ہے. بڑی محنت, ہاتھ بلند کر کے حیدری. توجہ فرمائیے. سوال پیدا ہوتا ہے اسلام میں تو فرقہ واریت نہیں ہے, تو یہ اہل سنت اور شیعہ کا کیا فرق آ گیا؟ بات یہ ہے کہ ہمارا یہ مسلک ہے, ہم قرآن و سنت کی وہ تشریح معتبر مانتے ہیں جس پہ صحابہ چلے, اور شیعہ حضرات صحابہ کو فالو نہیں کرتے. یہ بڑا اختلاف ہے ہمارا اور ان کا. اور صحابہ میں بھی ہم سب سے پہلے کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ خلفائے راشدین کو. صحیح بخاری کی حدیث ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. ہم حضرت علی سے بھی محبت ایمان کا جز سمجھتے ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی محبت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. جبکہ شیعہ حضرات میں میجورٹی, سب کی بات نہیں کر رہا, میجورٹی صرف حضرت علی کو مانتی ہے, باقی صحابہ کو نہیں مانتی. حضرت ابو بکر, عمر, میجورٹی, سب کی بات نہیں کر رہا. بہت سے شیعہ مانتے بھی ہیں, یاد رکھو, سب کو ایک لاٹھی سے ہانکا مت کرو. تو باقی میں کبھی کبھار فیس بک پہ نا میرے پیج پہ لوگ شیعہ کے جو ذاکرین ہیں ان کی اسپیچز شیئر کرتے ہیں. تو جب میں رات کو کبھی جیسے میرا دماغ چلنا شروع ہو گیا نا, تو پھر میں تھوڑی ادھر ادھر کی اسپیچز سنتا ہوں تاکہ میری سوچ دوسری طرف, تو وہ میں پھر جو بھی آ رہا ہے سن لیتا ہوں. کبھی کبھار جناب مولانا الیاس قادری صاحب کی بھی میں پروگرام دیکھتا ہوں کہ آج ان کا نیا کیا آیا ہے, یعنی سمجھ رہے ہیں نا. تو مختلف قسم کی چیزیں آئی ہوئی ہوتی ہیں, تو ایک اچھا سا محسوس سا ہوتا ہے, بس یار مزہ آیا, بس ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح وہ شیعہ لوگوں کی بھی, تو وہ عجیب پتہ نہیں کیا ان کی تقریریں ہوتی ہیں, عجیب سے اسٹائل ہوتے ہیں. تو میں جو شیعہ حضرات میں جو سمجھدار لوگ ہیں ان سے کہتا ہوں دیکھو کہ آپ کو اپنے مذہبی رہنماؤں میں کوئی سمجھدار آدمی ملے تو اس کو فالو کرو. یہ کیا ان لوگوں کی تقریریں آپ سن رہے ہو؟ فیس بک پہ جو شیئرنگ ہو رہی ہے جذبات سے ہٹ کے کبھی ان کی اسپیچز میں غور کیا کرو, یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. یہ تو
فضول، نہ روایتوں کا کوئی سر نہ کوئی پیر، ایسے من گھڑت قصے، یہ تو بیٹھ کے بناتے چلے جاؤ، پھینکتے چلے جاؤ. وہ ہمارے استاد تھے نا ایک، وہ جو جن نے مجھے کہا نا یہ ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ لکھ کے لاؤ، یہ لکھ کے لاؤ، وہ لکھ کے لاؤ، انہی استاد کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ اگر وہ زندہ ہیں تو ان کو عمر میں برکت دے، اگر دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت سے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے وہ. تو ان میں ایک خوبی یہ تھی کہ وہ تعریفیں اپنی بہت کرتے تھے. اچھے استاد سے، ٹیچر بھی اچھے تھے، لیکن ان میں ایک بات تھی کہ تعریفیں بہت کرتے تھے. تو جب پہلے دن انہوں نے اپنی تعریف کی، ہم نے سنی کہ بھائی ماشاءاللہ بہت اچھے استاد ہیں. اگلے دن آئے، بہت تعریفیں کی. جب ایک ہفتہ ہو گیا ہم نے کہا یہ تو کچھ زیادہ ہی ہو گیا، یہ تو ڈاکٹر عبد القدیر خان کو بھی انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے. تو پھر طلبہ تو کسی کو نہیں چھوڑتے، اسکولوں کے جو اسٹوڈنٹ ہیں نا بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ ایک دن استاذ آئے ہیں اور اپنی تقریر کر رہے ہیں، تو ایک طالب علم کو ہم نے دیکھا ڈیسک کے نیچے یوں یوں کر رہا ہے. اس کو دیکھا دیکھی دوسروں نے بھی ایسا شروع کر دیا. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا یہ چھوڑ رہے ہیں، ہم لپیٹ رہے ہیں. جیسے وہ پتنگ کا مانجا لپیٹا جاتا ہے نا، پتنگ کا مانجا ایسے لپیٹتے ہیں نا. کہا یہ لمبی لمبی کیا کر رہے ہیں استاذ محترم، چھوڑ رہے ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہم ایک ہفتہ ان کی تعریفیں سن سن کے تھک گئے ہیں، اب ہم نے لپیٹنے کا کام کہ یار یہ سنبھل نہیں رہی. تو وہ جو ذاکرین کی اسپیچز جو فیس بک پہ شیئر ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے ان میں کوئی سمجھدار بھی ہوتے ہوں جو ہم تک نہیں پہنچتے، لیکن جو آج کل جو اسپیچز ذاکرین کی آ رہی ہیں ان کو دیکھ کے مجھے یہی خیال آتا ہے کہ یار یہ چھوڑ رہا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ لپیٹنا ہے. تو وہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں بیٹھ کے یار، وہ ایک نعرے اور نہ سر نہ پیر. تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے یار، ان میں بھی کچھ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہوں گے، ان کو اشکال نہیں ہوتا کہ یہ کیا کر رہے ہو. ہم ممبر پہ کوئی تھوڑی سی ٹیڑھی میڑھی بات کر دینا، فوراً فیس بک یوٹیوب پہ عجیب عجیب کمنٹس آتے ہیں. اور اچھی بات ہے اگر ہم غلط بات کریں تو کمنٹس آنے چاہیے تاکہ ہمیں بھی تو کوئی سیدھا کرنے والا ہو. لیکن یہ پوری تقریر غلط ہو رہی ہے مگر اس کو پہ کوئی ان کو تنبیہ کرنے والا نہیں ہوتا. کہ ہمارے ہاں شاعرانہ جو مبالغہ آمیزی ہے، یہ میری گفتگو کا حصہ انہوں نے حذف کر دیا ہے. اور میں نے ایک سنی شاعر، بہت بڑے عالم، جن کے حوالے سے آج بھی میری تقریر ہوگی خالق جناح ہال میں، مولانا محمد علی جوہر کے ایک شعر کے حوالے سے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. میں نے کہا بالکل محمل شعر ہے، اسلام مرا ہی نہیں تھا، زندہ ہونے کا کیا سوال. اور اگر کسی درجے میں مزمحل یا زخمی ہوا تھا تو وہ تو رہا، کربلا کے بعد بھی رہا. یزید کی حکومت بھی رہی، بنو امیہ کی حکومت بھی چلی، وہ تبدیلی تو نہیں ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. میں نے کہا اسلام مرا نہیں تھا. جیسے میں نے یہ کہا کہ ملوکیت جو ہے وہ اب شروع نہیں ہوئی، ملوکیت تو 20 برس پہلے شروع ہو چکی تھی حضرت امیر معاویہ کی. لیکن ظاہر بات ہے کہ حضرت حسن نے، حضرت حسین نے اس کو قبول کیا. اور حضرت حسین نے تو پھر 10 سال تک ولی عہدی جو تھی چاہے بیعت نہیں کی لیکن اس کے خلاف میدان میں آخر چیلنج تو نہیں کیا. اس اعتبار سے یہ معاملہ جو اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، یہ بے تکی بات ہے. ہاں، حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اگر میں تشبیہ کو، تمثیل کو سامنے رکھوں تو اسلام کی عمارت 6 منزلہ ہے، 6ٹھی منزل ٹاپ کی وہ گر گئی، 5 منزلیں انٹیکٹ تھیں، اسلام مرا نہیں تھا. عدالت میں شریعت کے مطابق فیصلے ہو رہے تھے، قاضی تھے، مفتی تھے، شریعت نافذ تھی، اسلام کہاں مرا تھا. جبکہ خود کہہ رہے ہیں علامہ کلب صادق کے ایک مفتی کے فتوے سے حضرت حسین کو قتل کیا گیا. اب وہ مفتی کی رائے، اس کی بدنیتی ہو، جو بھی ہو، وہ جانے، اللہ جانے. لیکن عام مسلمان کیا کریں؟ اس پہلو سے اسلام مرا نہیں تھا. ہاں، ایک منزل گر گئی تھی، وہ گری رہی، 1000 برس تک گری رہی، یہاں تک کہ آ کر مغربی امپیریلزم نے اس کے گرایا، ملوکیت کا معاملہ ختم کیا اور وہ جبرین ملوکیت دوسری آ گئی. ورنہ وہی بادشاہی چلی ہے. بلکہ دور بنو امیہ میں وہ بادشاہی پوری طرح اس نے بالوں پر نہیں نکالے تھے، اصل باروں پر تو اس نے نکالے ہیں دور بنو عباس میں آ کر. اور پھر سلاطین جو ہے ترک، جو ترک خلفاء ہے، ان کا بھی بادشاہت تھی اور کیا تھا، وہ خلافت تو نہیں تھی. تو یہ تو اسلام میں جو بھی نقص واقع ہو گیا تھا، کبھی واقع ہو گئی تھی، وہ جو کی تو برقرار رہی. اس کو بھی تسلیم کیا. میں اللہ کا شکر ادا کر کے کہتا ہوں کہ دونوں حضرات، دونوں شیعہ دانشور اور بڑی اعلیٰ سطح کے جو شیعہ عالم تھے، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا اور میری اس بات کو چیلنج نہیں کیا.